بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل نوٹیفیکیشن آن کیجئے اور اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی محمد وآل طیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآل طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ اس درس قرآن میں ہم سورہ الفتح میں تھے، اور سورہ فتح یہ مدنی صورت ہے، اور سورہ الفتح کی ٹوٹل 29 آیات ہیں، جس میں سورہ الفتح کے پہلے جو آیات ہیں 25 تک، وہ 5 حصوں میں تفصیل اور ان کے پیغامات بیان ہو چکے ہیں۔ آج اس کا لاسٹ پارٹ ہے، اور آیت نمبر 26 سے 29 تک، تو انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم حمیۃ الجاہلیہ وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ اے رسول، آپ اس وقت کو یاد کریں جب کافر لوگوں نے اپنے دلوں میں تعصب رکھا، اور تعصب بھی جاہلیت کا، تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنا سکون نازل کیا، اور انہیں تقوی کے اصول پر ثابت رکھا، یعنی تقوی کے راستے پہ اللہ نے ان کو ثابت رکھا، اور وہ اس کے زیادہ مستحق و اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 27۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب، اللہ نے اپنے رسول کو حق پر مبنی خواب کو سچا کر دکھایا۔ انشاءاللہ تم سب کے سب حتمی طور پر امن اور امان کے ساتھ اس حالت میں مکہ میں آؤ گے کہ تم سر منڈوائے ہوئے ہوں گے یا ناخون کٹوائیں گے آپ لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کو اور مسلمانوں کو، کہ آپ سارے امن اور سلامتی کے ساتھ مکہ آئیں گے، آپ سر بھی منڈوائیں گے اور ناخون بھی کٹوائیں گے، یا ناخون کٹوائیں گے، یعنی یا سر منڈوائیں گے یا ناخون کٹوائیں گے۔ مسجد الحرام میں آپ لوگ داخل ہوں گے، اور کسی شخص سے آپ کو کوئی خوف اور وحشت نہ ہوگا، لیکن اللہ کچھ ایسی چیزوں کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، اور اس سے پہلے اس نے تمہارے لیے ایک قریب کی فتح ممکن بنا دی۔ آیت نمبر 28۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ وہ اسے ہر دین پر
غالب کر دے، اور گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ آیت نمبر 29، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ آخری آیت تھی۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن میں اللہ اپنے رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ میرا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت گیر ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے رسول اللہ کے جو با ایمان اور مخلص اصحاب تھے ان کی 5 صفات کو بیان کیا۔ پہلی، وہ کون ہیں؟ وہ کافروں پر سخت گیر ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ آپ انہیں رکوع اور سجود میں دیکھتے ہیں، وہ اللہ کی طرف فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہیں، سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ 5 اوصاف ہیں، اور ان کے یہی اوصاف اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں۔ یہ اوصاف اللہ نے تورات میں بیان کیے۔ تورات یعنی 1000 سال پہلے، قرآن سے پہلے، یعنی اللہ نے رسول اللہ کے مخلص اصحاب کی اوصاف کو تورات جیسی کتاب میں بیان کیا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، اور فرمایا اور انجیل میں ان کی توصیف کی ہے۔ اللہ نے رسول اللہ کے مخلص اصحاب کا ذکر، ان کی صفات، ان کا پاکیزہ کردار تورات میں بھی بیان کیا، یہی جو 5 صفات، اور انجیل میں ان کی بھی توصیف کی۔ انجیل میں کیا تھی؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسی زراعت کی مانند ہے، رسول اللہ کے صاحب ایسی زراعت کے مانند ہیں جس نے اپنی کونپلیں نکالی ہوئی ہیں، پھر وہ قوت حاصل کر کے مضبوط ہو گئیں اور موٹی ہو گئیں اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئیں، اور کسانوں کو خوشی ہوئی یعنی اس سے۔ تو اب جو ہے اس میں کیا مطلب، یہ زراعت سے کیوں تعبیر کیا؟ یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دین اور اسلام کے آئینے میں وہ جو ہے پروان چڑھے، انہوں نے وہ تعلیمات پھیلائیں، عام کی، تو جس کی وجہ سے یعنی رسول اللہ کو دیکھ کے دل خوش ہوتا تھا، اور جو ہے وہ جس سے کیا ہوتا تھا پھر کافروں کا جی جو ہے وہ اس سے جلتا تھا، اور ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وحل وحل۔ یہ آیات تھی، ان کا ترجمہ بیان ہو چکا۔ آیت نمبر 26 کا پیغام۔ آیت نمبر 26 میں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں 3 چیزوں کو بیان کیا۔ آیت نمبر 26 میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی اللہ۔ پہلی چیز جو آیت نمبر 26 میں جو بیان ہوئی ہے وہ ہے کفار کا تعصب۔ تو کافر لوگ جو تھے وہ تعصب، زمانہ جاہلیت، یعنی ان کا غصہ،
وہ کفار اس تعصب کو اپنی غیرت سمجھتے تھے، تو حالانکہ وہ غیرت نہیں ہوتی تھی، وہ تکبر ہوتا تھا، غرور ہوتا تھا، ان کے اندر کینہ ہوتا تھا، تو وہ اس تعصب کا شکار تھے۔ تو تعصب کیسا تھا ان کا؟ اس آیت مجیدہ میں جو ذکر کیا ہے، حقیقت اس کی یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، اپنے اصحاب کے ساتھ، یعنی جو کم سے کم اور مشہور عدد ہے کہ 1400 کا یہ کاروان مدینہ سے مکہ گیا تھا عمرہ تمتع کی قصد سے، اور قربانی کے جانور بھی ساتھ لے کر گیا تھا۔ حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو روک دیا گیا۔ جب وہاں پر مسلمانوں کو روک دیا گیا، کیوں روکا گیا؟ روکا جو گیا تھا، اس آیت میں اس کا ریزن بیان کیا ہے۔ کافروں نے، مشرکوں نے رسول اللہ کو اور مسلمانوں کو عمرے کی سعادت سے کیوں روکا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو، کہتے تھے کہ اگر مسلمان آ گئے مکہ میں، انہوں نے عمرہ کیا، اعمال عمرہ انجام دیے، اور زیارت عمرہ کے بعد یہ خیر و عافیت سے واپس مدینہ چلے گئے، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، ہماری تو عزت خاک میں مل جائے گی، دنیا عرب تو ہمارا جینا حرام کر دے گی۔ وہ کہیں گے کہ یہ بزدل قوم ہے، یہ جو ہے نامرد ہیں، تو لہٰذا ان کے پاس جو وہ طاقت اور زور نہیں تھا کہ جنہوں نے، مسلمانوں نے ان کو جنگ بدر میں جو 2 ہجری میں ہوئی، جس کی سپہ سالاری کرنے والا ابو جہل تھا، وہ مارا گیا اسی میں، کہا کہ جنگ بدر جو پہلی جنگ اسلام کی، اس میں مکہ والوں کے آباء و اجداد مارے گئے، باپ دادا مارے گئے، ان کے بھائی مارے گئے، ان کی اولادیں ماری گئی۔ پھر دوسری جنگ، جنگ عہد، جس کی سپہ سالاری کرنے والا کون تھا؟ ابو سفیان تھا۔ تو یہ جو جنگ تھی، اس میں بھی قریش یعنی مکہ کے جو مشرکین تھے ان کے بڑے مارے گئے، باپ دادا بھائی بیٹا، مختلف گھروں سے مختلف افراد مارے گئے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ 2 جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں سے جس میں ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے، کسی گھر میں باپ مرا ہے، کسی میں بیٹا مرا ہے، کسی میں بھائی مرا ہے، کسی میں چچا مرا ہے، کسی میں ماموں مرا ہے، کسی میں کوئی بھی رشتہ دار مرا ہے۔ اب اگر مسلمان جنہوں نے ہمارے بڑوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہماری اولادوں کو مارا، آج وہ آ جائیں مکہ میں اور عمرہ کر کے یہ صحیح سالم واپس چلے جائیں، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، ہماری تو عزت خاک میں مل جائے گی، ہمارا جینا حرام ہو جائے گا۔ وہ سمجھ رہے تھے اس چیز کو اپنی غیرت، حالانکہ عرب میں یہ دستور تھا، مکہ میں کیا دستور تھا کہ اگر وہاں پر کوئی عمرہ کے اعمال میں، عمرہ تو لوگ کرتے تھے پہلے بھی لوگ، یعنی سابقہ شریعتوں کے مطابق جو لوگ جیسے اعمال ہوتے تھے، لوگ جو عمرہ کرتے تھے تو اس عمرہ کے دوران یہ اگر کوئی دیکھ لیتا کہ یہ عمرہ کرنے والا میرے باپ کا قاتل ہے، تو عرب مشرکین اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مکہ ہے یہ امن کی جگہ ہے، تو یہ اگرچہ میرے باپ کا قاتل ہے، یہ مکہ آیا ہوا ہے، لیکن یہ عمرے کے لیے آیا ہوا ہے، تو لہٰذا ہم اس سے مزاحمت نہیں کریں گے، عمرہ بھی کرنے دیں گے، اور جب تک یہ مکہ میں ہے ہم اس کو تکلیف اور زحمت بھی نہیں دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وحی بیٹھ۔ تو اب یہ جو ہے کیا ہوا اس طرح سے، یعنی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری غیرت ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اس چیز کا نام غیرت نہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی ایک پیغام ملا کہ دیکھیں، کیا
شرک اور کفر کا دفاع کرنا غیرت کہلا سکتا ہے؟ کیونکہ مشرکین اور کفار بھی تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری غیرت ہے، اور یہ مسلمان مکے میں آ جائے تو ہماری غیرت کے منافی ہیں، تو لہٰذا اس لیے غیرت کی دو قسمیں ہیں، یعنی اصل میں جو لفظ ہے نا حمیت، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے حمیت جاہلیت جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی علی محمد وآلہ۔ ایک ہے حمیت جاہلیت جس کو تعصب کا نام دیا گیا ہے، جو کینہ، غرور، تکبر اور ان چیزوں کے ساتھ ہے۔ اسلام نے اس قسم کی غیرت کو حرام قرار دیا ہے۔ جس غیرت کے ساتھ جس تعصب کو، جس غرور اور تکبر کو حمیت کا نام دیا جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ یہ غیرت ہے، یہ دفاع ہے، یہ نہیں۔ اسلام میں ایسی غیرت رکھنا حرام ہے جس میں شرک اور کفر، گمراہی اور بے دینی کا دفاع ہو۔ تو لہٰذا اگر آج کے دور میں کوئی کسی مقام پہ مشرکین کو جائز ہے، یعنی دین کا دفاع کرنا، دین کے حوالے سے غیرت کرنا، مثلا مثال کے طور پہ ایک غیرت دکھانا وہ جائز ہے، وہ باعث اجر و ثواب ہے۔ مثال کے طور پہ مثلا کسی نے کسی مومن کی مثلا ناموس کی طرف ہاتھ بڑھایا یا نگاہ خیانت سے دیکھا، اب مومن کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہاں پر غصہ کرے، تو اس کو کہتے ہیں یہ غیرت ہے، یہ جو ہے اسلام میں پسندیدہ ہے۔ تو لہٰذا یعنی آپ کی حرمت پر کوئی نگاہ خیانت اٹھا رہا ہے، اس کے حجاب کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں، آپ کیا کریں؟ اپنی غیرت اسلامی کا اظہار کریں۔ یا قرآن کی توہین کر رہے ہیں، اپنی غیرت اسلامی کا اظہار کریں۔ یا پھر اسلام کی توہین کر رہے ہیں، اپنی غیرت اسلامی کا اظہار کریں۔ یا پھر اسی طرح سے دین کی کوئی دشمنی جو ہے وہ کر رہا ہے، دین کا مذاق اڑا رہا ہے، سنت کا مذاق اڑا رہا ہے، ہمارے اوپر واجب ہے غیرت اسلامی کا اظہار کرے۔ یعنی ایک بندہ ہمارے سامنے قرآن اور سنت کا مذاق اڑائے اور ہم بیٹھے رہیں خاموش، ہم یہ کہیں کہ نہیں حکمت کا تقاضا ہے خاموش بیٹھے رہیں، بھئی پھر اس کی برائی اور گمراہی اور بے حیائی کا ہم نے پھر جواب کیا دیا ہے؟ ایک مرتبہ تو زبان سے ہے نا، اگر آپ زبان سے نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو پھر کم از کم وہاں سے اٹھ کے تو جا سکتے ہیں، ہم اپنے عمل سے اتنا تو کر سکتے ہیں نا، اتنی ہمارے اندر جرأت ہونی چاہیے، کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر قرآن اور سنت کا یا دین کا، علماء کا، مرجعیت کا، فقہاء کا مذاق اڑایا جائے، آپ نہیں بول سکتے، میرے اور آپ کے اوپر واجب ہے کم سے کم ہم کیا کریں؟ اٹھ کے صرف وہاں سے چلے جائیں اور اس طرح سے محسوس کریں کہ آپ کی اس قول و فعل اور اس قسم کی محفل پہ ہم راضی نہیں۔ تو یہ غیرت ہونی چاہیے، ایسی غیرت، اس کو غیرت ایمانی، یہ اسلامی غیرت ہے۔ تو لہٰذا اور ہمیں جو ہے اگر ملتی ہے ائمہ معصومین علیہ السلام نے دکھائی اپنی سیرت اور کردار سے، اور اس کی جو ابرز یعنی اظہر من الشمس جو مثال نظر آتی ہے وہ ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا؟ آج دنیا بیٹھی ہے جو تعصب کا شکار ہے، کہتی ہے کہ اگر بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا؟ ایک نقصان سے بچ جاتے۔ اگر امام حسین ایسے نادان لوگوں کو جواب ہم دیں گے، اگر امام حسین علیہ السلام علیہ باللہ یزید جیسے فاسق کی بیعت کر لیتے تو گویا نواز رسول کا یزید کی بیعت کرنے سے اس کے باطل عقائد، اس کے باطل افکار، اس کے باطل کردار پر گویا امام حسین کی امضاء ہو جاتی، اس کے غلط عقائد اور نظریات اور کردار کی تصدیق ہو جاتی، اور قیامت تک پھر اس کا کردار لوگوں میں نمونہ عمل بن جاتا کہ نواز رسول نے اس کی بیعت کر کے اس کے عقائد اور اس کے افکار کی تصدیق کر دی۔ امام حسین ابن علی نے بیعت نہ کر کے شہادت کا جام نوش فرما کے بتا دیا کہ دین اسلام اتنا قیمتی ہے، میں اپنی جان تو دے دوں گا لیکن بیعت نہ کروں گا۔
یہ آپ نے غیرت اسلامی کا اظہار کیا ہے، اس کو کہتے ہیں غیرت ایمانی۔ امام حسین ابن علی نے غیرت ایمانی کا اظہار جو کیا، خود کو قربان کر دیا، اپنے اولاد کو قربان کر دیا۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام اسلام کی خاطر قربان ہو رہے ہیں، اس قدر غیرت ایمانی رکھتے ہیں۔ ہم کہاں سو رہے ہیں؟ ہمارے ہاں کتنی گہرا غیرت ہے؟ ہمارے سامنے دین کا مذاق اڑایا جائے، دین کی توہین کی جائے، علماء اور مرجعیت کا مذاق اڑایا جائے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ خدا رسول کو کیا جواب دیں گے؟ اگر کوئی میری ذات پہ، آپ کی ذات پہ حملہ کرے تو ہم دفاعاً بولتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ اپنا خیال کرتے ہیں؟ اپنی آپ کی اولاد پہ اگر کوئی حملہ کرے تو آپ بولتے ہیں؟ اپنی ایمان سے بتائیں، میری اور آپ کی عزت زیادہ قیمتی ہے یا دین خدا کی عزت زیادہ قیمتی ہے؟ قرآن کی زیادہ عزت قیمتی ہے؟ محمد والے محمد کی زیادہ عزت قیمتی ہے؟ یعنی میری اور آپ کی ذات پر حملہ ہو تو ہم کہیں کہ دفاع واجب ہے، قرآن کی کوئی بندہ توہین کر رہا ہے، اس کا دفاع واجب نہیں ہے؟ سنت کا مذاق اڑا رہا ہے، کیا اس کا دفاع واجب نہیں ہے؟ تو لہٰذا غیرت ایمانی ہونی چاہیے۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 39 میں امام علیہ السلام نے بڑا عظیم اپنے خطبے نے اپنے چاہنے والوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، غیرت دلوائی ہے، بیدار کیا۔ کیسے؟ اپنے زمانے میں کہا تھا اور قیامت تک کے حبداروں کو یہ پیغام ولایت دے دیا۔ آج جو ولایت کے نام پہ مرنے والے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ولائی ہیں، آؤ مولا علی کی زبان سے اعلان ولایت تو سنو۔ مولا علی ہم سے چاہتے کیا ہے؟ علی کو تو ولی مانا ہے، ولی کو تو کچھ مانو۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں منیت بمن لا یطیع اذا امرت ولا یجیب اذا دعوت۔ امام فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا ہے، میں ایسے لوگوں میں پھنس چکا ہوں کہ میں ان کو حکم دیتا ہوں، وہ مجھ علی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ میں تو ایسے لوگوں سے میرا پالا پڑا ہے، میں لوگوں کو حکم دیتا ہوں فلاں ایک کام کرو، فلاں کام کرو، دین کی پابندی کرو، فلاں کام انجام دو، اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مجھ علی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ولا یجیب اذا دعوت، جب میں انہیں بلاتا ہوں مجھ علی کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے۔ وہ علی مولا رو رہے ہیں، اپنا رونا بیان کر رہے ہیں، علی اپنے دکھ سنا رہے ہیں نہج البلاغہ میں۔ مجھ علی کو ماننے والوں نے کیا کیا میرے ساتھ؟ دعوے ولایت کرتے ہیں، ہم علی کے حبدار ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی کے محب ہیں، ہم علی کے نام پہ قربان ہو جائیں گے۔ اور جو علی کی اطاعت نہیں کرتا، خواہشات کو قربان نہیں کرتا، وہ خود قربان کیسے ہوگا؟ تو مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ میں حکم دیتا ہوں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میں بلاتا ہوں، میرے بلانے پہ آتے نہیں ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں لا ابا لکم ما تنتظرون بنصرکم ربکم۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کا برا ہو، ایسے لوگوں سے کہا جو علی مولا کی نافرمانی کرتے ہیں، جو علی کے یہ حکم پہ لبیک نہیں کہتے۔ فرماتے برا ہو تم لوگوں کے کہ حق کا امام بلا رہے تم نہیں آ رہے۔ کب تم اللہ کی نصرت کرو گے؟ اللہ کی نصرت تمہاری منتظر ہے، آؤ علی کے ہاتھ مضبوط کرو، دین خدا کی مدد کرو۔ لہذا علی کے زمانے میں علی کے ہاتھ مضبوط کرنے تھے، اس دور میں علماء کے ہاتھ مضبوط کریں، دینی مدارس کو مضبوط کریں۔ یہ آپ دین کا کام کریں، خدا گواہ علماء نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہم سب نے جانا ہے۔ آپ دین کے لیے علماء کا ہاتھ مضبوط کریں گے، آپ اپنے مدارس کو مضبوط کریں گے، یہ آپ دین کی نصرت کریں، اپنا حصہ ڈالیں دین کی خدمت کے لیے۔ تو لہٰذا مولا علی علیہ السلام آگے فرماتے ہیں اما دین یجمعکم ولا حمیہ تحمشکم۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیا دین تمہیں ایک جگہ اکٹھا نہیں کرتا؟ یعنی دین خدا کی خصوصیت تو یہ ہے
کہ دین تمہیں اکٹھا کرتا ہے. دیکھ لو اب یہ درس قرآن تھا، ماشاءاللہ کتنے لوگ آ گئے، اور ملتان شہر کے یعنی مختلف علاقوں سے دور دور سے آئے بیٹھے ماشاءاللہ. تو یعنی یہ کیا ہے، دین اکٹھا کرتا ہے. نماز کے لیے آپ لوگ کیا ہوتے ہیں، جماعت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ حج کے لیے آپ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، زیارات مقدسہ پہ آپ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو کتنے دینی اجتماعات ہوتے ہیں، ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہی امام سمجھا رہے ہیں، دین تو اتنا عظیم ہے جو تمہیں اکٹھا کرتا ہے. تو لہذا اکٹھے ہو جاؤ. کیوں منتشر ہو چکے ہو، کیوں اختلافات کا شکار ہو چکے ہو؟ اکٹھے ہو جاؤ دین پر. اور آپ نے فرمایا ولا حمیتا، تو ہمیشہ قم، تو اور غیرت دینی تمہیں جوش نہیں دلاتی؟ کیا تمہارے اندر غیرت دینی ختم ہو گئی ہے؟ جوش نہیں دلاتی کہ تم جو ہے وہ دین کے لیے آ جاؤ؟ لہٰذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے مومنین کو زبان عصمت سے یہ پیغام ولایت دے دیں. صلوات پڑھیں محمد رحمہ. تو لہٰذا یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مولا کے اس فرمان کے مطابق ہمیں امام علیہ السلام کا یہ حکم کہ میں بلاتا ہوں تو تم آتے نہیں ہو، میں حکم دیتا ہوں تو تم اطاعت نہیں کرتے. تو لہٰذا ہمیں اس دور میں کیا کرنا چاہیے؟ مولا علی کی نصرت کیسے کریں؟ مولا علی علیہ السلام کی نصرت، مولا علی علیہ السلام کی بات پہ لبیک کیے. مولا علی نے جو اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد، جو مشن تھا، وہ تھا تعلیمات قرآن کو عام کرنا. ایک علماء کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں محمد رحمہ. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ. لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام پیغام، امام کی زندگی کا مقصد اور مشن کیا تھا؟ قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا. تو لہٰذا ہم قرآن کی تعلیمات کو عام کریں. امام علیہ السلام کی زندگی کا مشن اور مقصد کیا تھا؟ سنت کو تقویت دینا، اور عمل سے علی ابن ابی طالب نے سنت کا احیاء کیا ہے. تو لہٰذا سنت کو تقویت دیں، معاشرے میں ہم قرآن کی تعلیمات کو عام کریں، سنت کی تعلیمات کو عام کریں. تو لہٰذا دین کو پھیلانے کی کوشش کریں. جب ہم یہ کام سارے کریں گے، قرآن، سنت، تعلیمات محمد وآل محمد، گویا ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نصرت کر رہے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہدف اور مقصد احیاء دین تھا. اگر چاہتے ہو مولا علی کے مددگار بنو تو لہٰذا ہمیں ان کاموں کو انجام دینا پڑے گا. تو لہٰذا یہاں پر جو ہے ہمارے اندر غیرت ایمانی ہونی چاہیے. اچھا، بعض لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غیرت کے عنوان سے ایک سوال آتا ہے، یعنی چونکہ اس میں غیرت کو یعنی تعصب کا نام بھی دیا گیا ہے، چونکہ ہم نے جو پہلے ذکر کیا، جو مشرکین اور کفار جو کینہ، غرور، تکبر کی بنا پر جو مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے، وہ حقیقت میں وہ غیرت ایمانی نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہے تعصب. اس کا نام کیا ہے؟ تعصب. اسی تعصب کی ہم اپنے معاشرے میں اور اپنی زندگی میں بھی اصلاح کریں. ہمارے اندر یہ تعصب نہ ہو. جس طرح وہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم کیوں جو ہے وہ ان لوگوں کو آنے دیں، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی. تو لہٰذا آج بہت سارے لوگ، بہت ساری قومیں وہ بھی تعصب کا شکار ہیں. مثلا مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جو تعصب ہمارے معاشرے میں، مثلا کہنا کہ فلاں جو ہے یہ مہاجرین ہیں، تو لہٰذا مہاجرین کہہ کر ان کو اپنی صفوں سے باہر نکال دینا، یہ تعصب ہے. یا یہ کہنا کہ یہ پنجابی ہے، پنجابی کہہ کے کسی کو اپنی صفوں سے، اپنے پروگراموں سے نکال دینا، یہ کیا ہے؟ یہ تعصب ہے. یا کہنا یہ جو ہے مثلا سرائکی ہیں، یہ بھی تعصب ہے. یہ سندھی ہیں، یہ بھی تعصب ہے. یہ بلوچی ہیں، یہ بھی تعصب ہے. تو یہ قومی اور لسانی تعصب سے ہمیں پاک ہونا چاہیے. رسول اللہ کے پاس بیٹھنے والے جو اصحاب تھے، مختلف زبانوں کے تھے، مختلف قوموں کے تھے، مختلف ملکوں میں تھے. تو رسول اللہ کی جو پاک سیرت سے ہمیں جو ملا، وہاں پر کسی گورے کو کالے پر اور کسی عرب کو اجمی پہ فوقیت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن کریم میں جو واضح پیغام دیا
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہم نے تمہارے قوم اور قبیلے بنائے ہیں یہ تمہاری پہچان کا ذریعہ قرار دیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ جو قوم اور قبیلے بنائے ہیں تاکہ تم لوگ پہچانے جاؤ کون کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن عزت کس کی ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میں سے سب سے اللہ کے نزدیک عزت والا مومن وہی ہے جو سب سے زیادہ با تقوی و شرافت ہے، چاہے وہ عجم کیوں نہیں ہے۔ سلمان محمدی عجم تھے، عرب ناز کر رہے تھے ہم عزت والے ہیں، لیکن سلمان کا ایمان اور کردار اتنا پاک تھا کہ لسان مصطفیٰ سے یہ حکم صادر ہو گیا، السلمان من اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ یہی سند رسول اللہ نے حضرت ابوذر کے حق میں بھی بیان کی۔ یہ کیا تھا؟ کیا ان کی فیکٹریاں تھیں؟ کیا وہ مالدار تھے؟ کیا وہ جائیدادیں تھیں؟ کیا وہ الیاذ باللہ رسول اللہ کی کشامت کرتے تھے؟ نا استغفر اللہ، نبی کی نگاہ میں معیار مال نہیں ہے، کشامت نہیں ہے، جائیدادیں نہیں ہیں، نبی کی نگاہ میں معیار ہے تو یا ایمان ہے یا عمل صالح ہے، اور قیامت کو بھی یہی چیزیں کام آئیں گی، ایمان اور عمل صالح۔ یہ ہم لوگ ہیں، لوگوں میں فرق ڈالتے ہیں، مال کو دیکھ کے، قوم کو دیکھ کے، زبان کو دیکھ کے، رنگ کو دیکھ کے۔ نبی اور آل نبی یا خدا نے جو معیار دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی اور پرہیزگاری دی ہے۔ تو لہٰذا اچھا اب جو ہے کیا مثال کے طور پر اب سوال ہے یہاں پہ، کیا کوئی شخص اپنی قوم کو سپورٹ کرے؟ کیا یہ تعصب ہے؟ ہو سکتا ہے کہ سوال ذہن میں ہو کہ کوئی بندہ اپنی قوم میں کام کرتا ہے، اپنی قوم کو سپورٹ کرتا ہے، کیا یہ تعصب ہے؟ نہیں، یہ تعصب نہیں۔ تعصب کبھی ہو بھی سکتا ہے، قوم کو سپورٹ کرنا کبھی تعصب ہو سکتا ہے، کبھی تعصب نہیں بلکہ عین دین ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب ہمیں دیا ہے امام علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی امام علیہ السلام فرماتے ہیں العصیت العصابیت، پوچھا گیا مولا عصابیت کے بارے میں، تعصب کے بارے میں یا حمیت کے بارے میں، یہ عصابیت کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں العصابیت التی یعصم ایک صلوات پڑھیں محمد واحد بیٹھ۔ فرمایا العصابیت التی یعصم علیہا صاحبہا ان یرا الرجل شرار قومہ خیرا من خیار قوم آخرین ولیسا من العصابیہ ان یحب الرجل قومہ ولکن من العصابیہ ان یعین قومہ علی الظلم۔ امام علیہ السلام نے بڑا عظیم اس کا جواب دیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان برے لوگوں کو اچھے لوگوں پہ ترجیح دے اسی کا نام تعصب ہے۔ تو لہٰذا انسان اپنی قوم کو ترجیح دے دوسری قوم پر، کس اعتبار سے؟ حالانکہ اپنی قوم ظالم ہے، اپنی قوم خطا پر ہے، اپنی قوم غلطی پر ہے، اپنی قوم گناہ پر ہے، ان کو ترجیح دے رہا ہے دوسروں پر۔ ہوتے نہیں ہیں عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے خاندان کو اپنی عزت کو بچانے کے لیے غلط فیصلے کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کے سامنے جب فیصلے رکھے جائیں یعنی غلطی اس قدر ہو، جرم اس قدر ہو، حق کا فیصلہ کرنا چاہیے، اور یہ سیرت ملتی ہے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد آپ میں یہ سیرت ملتی ہے، حق کا فیصلہ۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ کون ہے، نہیں، حکم خدا سب کے لیے برابر ہے۔ لہٰذا ہم میں سی معاشرے میں ہر شخص چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جس قدر عابد اور زاہد ہو، مومن ہو، جو بھی،
اگر ہم اپنے رشتہ داری کو دیکھتے ہیں، اپنے جو تعلق کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں، نرم گوشہ رکھ رہے ہیں، ہمارا یہ فیصلہ جو ہے یہ حق کا نہیں۔ اگر ہم دیکھیں، حتیٰ کہ میں یہ دیکھوں کہ ایک طرف میرا بیٹا ہو، ایک طرف دوسرا مومن ہے، میرے بیٹے کی زیادتی ہے، دین یہی کہتے ہیں اپنے بیٹے کو قصوروار ٹھہرا کے اس کو جو سزا ہے وہ دلوائی جائے۔ یہ کیا ہے کہ میں اپنے فرزند کو، اپنی اولاد کو بچاؤں اور دوسرے مومن کا حق ضائع کر دوں۔ تو لہٰذا بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض خاندانوں میں یہ رواج ہے، اپنے خاندان، اپنی عزت جو ہے وہ بچانے کے لیے یعنی وہ ظلم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا کہا کہ انسان یہ دیکھے کہ ایک قوم شریر ہے تو اس کو جو اچھی قوم ہے اس کے اوپر کیا ہے، ترجیح دے دینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ لیکن جب اچھی قوم کو کسی بری قوم پہ ترجیح دے رہا ہے تو یہ ظلم نہیں۔ تو لہذا چاہے وہ اپنی ہو یا چاہے وہ دوسری ہو، معیار کیا ہونا چاہیے؟ اچھائی اور خوبی، پرہیزگاری اور دین، ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان یحب الرجل قومہ ولکن من العصبیہ ان یعین قومہ علی الظلم، یعنی یہ عصبیت میں سے نہیں ہے، تعصب میں سے نہیں ہے کہ انسان اپنے قوم کی مدد کرے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ ضرور ہے عصبیت میں سے کوئی شخص جو ہے ظلم میں اپنی قوم کی مدد کرے، گناہ میں اپنی قوم کی مدد کرے۔ مثال کے طور پہ وہ کوئی گمراہی کا کام انجام دینا چاہ رہے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کریں، صرف اپنی قوم سے محبت کرتے ہو، چلے کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی ظلم میں، گناہ میں کسی کی بھی ہم مدد نہیں کر سکتے۔ ظلم دو طرح سے، یا تو وہ عقائد میں شرک، کفر، غلو، نصیریت، ناصبیت، یہ چیزیں ہیں، یہ ظلم ہے، اس میں بھی ہم کسی کی تائید نہیں کر سکتے، یہ مدد ہے، یہ گناہ ہے۔ یا پھر یہ ظلم ہے کہ گناہ میں، حقوق تلفی میں کسی کی مدد کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ جرم ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے ہمیں پاک ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا مومن جو ہے وہ کیا کرے؟ یہ دیکھے اپنی قوم ہو یا غیر ہو، جو بھی ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بنے، نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ اور سید رسول نے اپنی زبان وہی سے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، سید رسول فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ نہیں کہا جو مومنوں کو فائدہ پہنچائے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل کے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ آپ نے یہ نہیں کہا مومنوں کو فائدہ پہنچائے، یہ نہیں کہا مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے، کیا کہا؟ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، خیر اور بھلائی کا۔ یعنی اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو پھر ہم لوگوں میں سب سے اچھے۔ تو اس فائدے سے مراد یہ نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیاوی فائدہ پہنچاتے رہیں۔ یہاں پر اس میں یہ نہیں کہا گیا دنیاوی فائدہ، بلکہ دینی فائدہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ تو لہٰذا جہاں پر مسلمانوں کے فاسد عقائد ہوں وہاں پر اصلاح کر کے ان کو فائدہ پہنچائے، مومنین کے اندر گمراہیاں ہیں تو ان کی گمراہیوں کو دور کر کے اصلاح کرے، لوگوں کے اندر، مومنین کے اندر جہالت ہے، دین سے دوری ہے، احکام شرعی بیان کر کے ان کی اصلاح کرے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ مسجد میں دیکھیے کسی کی غلطی ہے، ادب اور اخلاق سے اسے ایک طرف بلا کے اس کی اصلاح کریں۔ کسی محفل میں، علاقے میں، محلے میں، خاندان میں جو اخلاقی کمزوریاں ان کی اصلاح کریں، اعتقادی کمزوریاں ان کی اصلاح کریں، اسی طرح معاشری زندگی میں خامیاں ان کی اصلاح کریں۔ تو لہذا یہ ہے، یہ اس روایت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غریب کے گھر میں آٹا پہنچاؤ، آپ اس کے گھر میں راشن پہنچاؤ، یہ بھی ہے معنی مراد اس میں، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں کو مادی فائدہ پہنچانا۔ لیکن حدیث میں صرف یہ معنی نہیں ہے، عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہی صرف معنی رکھا جاتا نہیں، بلکہ لوگوں کے بارے میں جو فائدہ ہو دنیاوی اور اخروی وہ ان کو پہنچاؤ۔ اور حتیٰ کہ جب لوگوں کا ذکر کہا ہے تو لوگوں میں کافر بھی ہیں،
لوگوں میں مشرک بھی ہیں، لوگوں میں ناسبی بھی ہیں، لوگوں میں غلات اور نصیری بھی ہیں، ان کو بھی فائدہ پہنچاؤ۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ان کو فائدہ یہ پہنچاؤ جیسے رسول اللہ نے فائدہ پہنچایا تھا۔ مشرکین کے علاقوں میں جا کر صدا بلند کرتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ نبی نے اپنے کردار سے فائدہ پہنچایا، کیونکہ یہ مشرک رہ گئے تو یہ جہنم چلے جائیں گے، تو کاش ان لوگوں کو جہنم سے بچا لوں، تو جنہیں جہنم سے بچا دیا جائے ایمان کی وجہ سے، یہ کس قدر خیر ہے۔ تو لہٰذا ہم بھی یہ خیر انجام دیں، تو لوگوں کے اپنے قریب کریں۔ تو اسلام اس لیے کیا کہتا ہے؟ اسلام میں یہ ایک بہت بڑا حکم ہے، یعنی جو اجتماعی عبادات ہیں، انشاءاللہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، تو اجتماعی عبادات کا بھی ایک فلسفہ ہے۔ لوگوں میں اسلامی جو سنتیں ہیں، جو پاکیزہ اعمال ہیں، ان کا اثر جو ہے وہ دوسروں میں جاری ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ۔ اس آیت مجیدہ کا دوسرا پیغام اللہ نے فرمایا کہ بشارت، یعنی اس میں بشارت دی ہے کہ سکون ہے رسول اور مومنین کے لیے، یعنی اللہ نے مومنین پر سکون اور رسول اللہ پر سکون نازل کیا۔ تو یہاں پر یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر جو منافقین تھے، جیسا کہ ہم سابقاً تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، بعض روایات کے حوالے بھی نقل کر چکے ہیں کہ منافق تھے، حتیٰ کہ ان میں ابن قیس نامی شخص کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو سکینہ ہے، یعنی جو سکون ہے خدا کی طرف سے، وہ صرف ان کو حاصل ہوا جو ایمان پر باقی رہے اور ایمان پر تھے، جو رسول اللہ کے ساتھ تھے صلح حدیبیہ کے مقام پر، اور منافقین تھے ان کو یہ سکون حاصل نہ ہوا۔ اس آیت کا تیسرا پیغام کہ اس میں فرمایا کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، تو اس آیت نے یہ بتایا کہ یعنی پرہیزگاری کی بات پر وہ قائم ہیں، یعنی سید الرسل کے جو یعنی اصحاب ہیں۔ تو وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، تو اس میں جو تیسرا ہے پیغام دیا گیا ہے کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پہ ثابت قدم۔ تو اس تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پہ ثابت قدم سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ ابن عباس نے نقل کیا ہے کہ اس کلمۃ التقوی سے مراد یعنی قول لا الہ الا اللہ ہے، تو لا الہ الا اللہ پر قائم رہتے ہیں۔ تو یعنی چونکہ دین کی بنیاد کون ہے؟ دین کی جو بنیاد اور اساسی جو چیز ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جس کی توحید صحیح نہیں ہے اس کو نہ عقیدہ نبوت نے کوئی فائدہ نہیں دینا، جس کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے اس کو عقیدہ ولایت نے بھی کوئی فائدہ نہیں دینا۔ آج بعض لوگوں کو بڑا شوق ہے، اور ہمارے ہاں بڑے اشرے بھی پڑھے جاتے ہیں، مجالس بھی، اور کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب آپ ولایت کے اوپر گفتگو کریں، ولایت تکوینی کے اوپر گفتگو کریں۔ بہت اس طرح سے یعنی بانیان بھی موضوع دیتے ہیں، اور اس قسم کے موضوعات کو پسند بھی کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت، ان کی شان، ان کی فضیلت، اس کا کوئی منکر نہیں۔ جتنا ہمیں شوق ولایت سننے کا ہے، ولایت تکوینی کا ہمیں لوگوں کو شوق ہے، اپنی ایمان سے بتائیں ان بانیان مجلس تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے۔ کبھی یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کی ولایت تکوینی اور تشریح کے بارے میں بھی کوئی گفتگو کرو، کبھی کہا ہے کہ شرک کی 4 بڑی قسموں کا ذکر کرو، کبھی کسی بانی نے فرمائش کی ہے کہ مولانا صاحب آج یا ذاکر صاحب اپنی امام سے بتاؤ؟ کبھی کہا کسی نے کوئی ذاکر صاحب آج آپ نے ہمیں شرک کی 4 بڑی قسمیں سنانی ہیں؟ کہا ہے؟ وہ تو کہیں گے کہ ذاکر اتوان بٹے نہ کیا، یہی کہیں گے نا، اس کی تو مجلس لگی نہیں۔ کسی نے کہا فرمائش کی ہے؟ کبھی کہا کہ توحید آج سنائے، مجھے ہمیں توحید سنائے؟ اور مولا علی علیہ السلام کی زبانی توحید سن لو جو ناج البلاغہ بھری پڑی ہے، مولا علی علیہ السلام کی زبانی توحید سن لو جو صحیفہ علاویہ کی دعائیں ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی زبانی توحید سن لو جو صحیفہ سجادیہ۔ توحید جو اسلام کی بنیاد ہے وہ سننے کے لیے شوق اور رغبت نہیں ہے، اور اگر کوئی پڑھ لے تو وہ ہم اٹھ کے پھر مجلسوں سے چلے جاتے ہیں۔
اپنی ایمان سے بتاؤ، ہم یہ کہیں کہ ہمارے دلوں میں مولا علی کی ولایت اور محبت ہے، مولا علی کی پوری زندگی کا ہدف اور مقصد تو پیغام توحید تھا، اور ہمیں وہ مجلس پسند نہ ہو جو توحید پر ہو، خدا کے ذکر پر ہو، پھر مولا علی سے ہم نے کیا سیکھا؟ مولا علی سے یہ محبت نہیں ہے کہ ہم ذات علی سے محبت کریں، مولا علی سے محبت کا نام ہے جہاں علی سے محبت کی، علی کے آثار سے محبت کریں، یہ علی مولا سے محبت نہیں ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ پر علی مولا کے قدم گاہ ہیں، آپ اس کا تو بوسہ دینے چلے جائیں، اور جو آپ کے گھروں میں اگر نہج البلاغہ مولا علی کی زبان کے نکلے ہوئے پاک کلمات ہیں، آپ کبھی ان کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ کیا مولا علی نے کہا ہے کہ میری قدم گاہ کی زیارت کرو؟ اپنی امام سے بتاؤ۔ کیا امام رضا علیہ السلام نے کہا میرے قدم گاہ کی زیارت کرو؟ امام رضا علیہ السلام کا کوئی حکم کبھی کسی نے سنا ہو آپ نے فرمایا ہو جو چشمہ ہے نیشاپور میں اس کا پانی پیو؟ امام نے کہا؟ امام کا حکم نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اس کی زیارت کرتے، منع نہیں، علماء منع نہیں کرتے۔ وہ یہ نہ سمجھے میرے اس سوال سے، میں صرف بیدار کرنا چاہتا ہوں عقلوں کو۔ دیکھو ہم امام اس چشمے کا پانی پیتے ہیں، کیوں؟ تبرکن، کیونکہ اس کی نسبت ہے امام رضا علیہ السلام سے۔ ہم اس قدم گاہ کی زیارت کرتے ہیں نسبتاً، چونکہ امام علیہ السلام کے پائے مبارک کا قدم ہے، یقیناً ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہم جاتے ہیں وہاں پر زیارت کرتے ہیں، آپ کریں، منع نہیں کر رہا۔ امام نے حکم نہیں دیا لیکن ہم اس کی زیارت کرتے ہیں، اور جو امام کے نہج البلاغہ میں کلمات ہیں، پیغام ہدایت ہیں، جو دعائیں ہیں، اس کا تو امام ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ جس چیز کا امام حکم دے رہے ہیں وہ ہم اپنا نہیں رہے، جن چیزوں کا حکم نہیں دے رہے ان کی ہم زیارتیں کر رہے ہیں۔ اور نہج البلاغہ کے خطبوں کی بھی زیارت کرو اور اس سے بھی پیغام حاصل کرو، کبھی اس سے بھی کچھ حاصل کرے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ تو لہذا یہاں پر جو ہے ایک معنی یہ لی گئی۔ دوسرا معنی جو کلمت التقویٰ کے کیا معنی مراد ہے؟ روایت ہے کہ سید الرسل جب معراج پر گئے تو آپ فرماتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ عہد لیا کہ رسول تم اس بات کو ضرور پہنچاؤ گے۔ کہا میں ضرور پہنچاؤں گا۔ پھر خدا کی طرف سے خطاب ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سنو۔ آپ نے فرمایا کہ بار الہ میں سن رہا ہوں۔ تو پھر آواز قدرت آئی شب معراج، یا محمد ان علی رایۃ الہدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ہدایت کے پرچم ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلمت التقویٰ کے معنی جو سمجھائے گئے، یہ ہدایت کے پرچم ہے۔ بعد کا اے رسول آپ کے بعد اگر ہدایت کا پرچم ہے تو فقط علی ابن ابی طالب و امام اولیائی، اے میرے نبی علی ابن ابی طالب یہ میرے دوستوں کا امام ہے، میں ان کو دوست رکھتا ہوں جو علی کو اپنا امام مانتے ہیں۔ وَنُورٌ مَنْ أَطَاعَنِي، اور علی کی ذات ان لوگوں کے لیے نور ہے جو میری اطاعت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو لوگ میری اطاعت کا راستہ طے کرنا چاہتے ہیں وہ علی کی سیرت کے پاک نور میں وہ راستہ طے کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے علی کی سیرت کو چھوڑ دیا وہ میری اطاعت نہیں کر سکتے۔ جو علی کی سیرت کو طے کرتے ہوئے مجھ تک آئیں گے وہ قبول ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیں کبھی ہم نے بیٹھ کے سوچا مولا علی کا سیرت، مولا علی کا اخلاق، مولا علی کا کردار؟ ہماری جو عام مجالس ہے 99% جو ہماری مجالس ہوتی ہیں، جو خطباء اور ذاکرین پڑھتے ہیں، میرا ان لوگوں سے سوال ہے، ان بانیان سے، ان عزاداروں سے سوال ہے، اپنی ایمان سے بتاؤ مولا علی اور ان کی پاک اولاد کا ہماری مجالس میں نہ اخلاق بیان ہو، نہ ان کی دعائیں بیان ہوں، نہ ان کے احکام بیان ہوں، بتائیں کہاں سے ہم پوچھیں گے؟ احکام شرعی کہاں سے سیکھیں گے؟ احکام شرعی بھی تو سیکھنا واجب ہے نا، تو لہذا کہاں سے ہم یہ حل معلوم کریں؟ لوگ ہوتے ہیں علماء کے بارے میں مختلف باتیں بیان کرتے رہتے ہیں، مثلا علماء جو ہے نا یہ وہابیت کی تعلیم دیتے ہیں، یہ مقصریت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بات دیکھیں، میں ایک جملہ میں نے چند دن پہلے بھی کہا، دیکھیں ہم علماء کے بارے میں بات کرتے ہیں،
کہہ دوں کہ فلاں غلط ہے، فلاں عالم ایسے ہے، فلاں عالم ایسے ہے، ٹھیک ہے، آپ نے نفرت کی بنیاد رکھ دی، غلط کہہ دیا نا، نقصان کیا ہے؟ آپ کی نسلوں کا ہے، آپ کا ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، معاشرے میں آپ ایک اپنے علاقے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ بڑے چور ہیں، حرام خور ہیں، یہ لوٹتے ہیں، یہ نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ، یہ ڈاکو ہیں۔ آپ لوگ اپنی اولاد میں گھر میں بیٹھ کے ڈاکٹر کی مخالفت کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ نہیں جائیں گے نا۔ جب ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ نتیجتاً آپ کی مرض اور بیماری بڑھ جائے گی، ایسے ہے نا۔ مرض بڑھ جائے گی تو نقصان کس کا ہے؟ آپ کا ہے۔ جب آپ خدا نخواستہ ہلاکت میں کوئی شخص مر گیا اور ڈاکٹر صاحب یہی کہیں گے کہ میں آپ کے علاقے میں تھا، آپ کیوں نہ آئے تھے میرے پاس، اپنا علاج کرواتے۔ آپ لوگ خود ڈاکٹر بنتے رہے۔ اسی طرح آپ پہلے ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، لوگوں کی غلط سازشوں کا حصہ نہ بنو۔ اسی طرح علماء کے بھی قریب ہوں، پہلے علماء سے سنو، وہ آپ کو اہل بیت کا دشمن بناتے ہیں یا علماء کے قریب اہل بیت کے قریب لے آتے ہیں؟ ہمارے تو مذہب اور دین کی بنیاد بھی اہل بیت کی ولا اور محبت پر ہے۔ ہم تو اس دین کو دین نہیں مانتے جس میں مولا علی کی ولا اور محبت کا درس نہ ہو۔ اگر مولا علی کیا، ان کی ایک فرزند یعنی پاک ائمہ خدا علیہ السلام امام مہدی تک کسی ایک کی امامت کو کوئی انکار کر دے، کسی ایک کی ولایت اور مودت کا انکار کر دے، ہم تو اس کو تشیع سے باہر نکلتے ہیں۔ بلکہ ہم محبت اہل بیت ضروریات اسلام کا حصہ ہے، یہ صرف شیعہ مذہب کی بنیاد نہیں ہے۔ علماء اسلام بھی کہتے ہیں کہ یہ محبت اہل بیت بنص قرآن و بنص زبان نبی، یہ کیا ہے؟ یہ ضروریات اسلام میں سے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا یہاں تک یہ بات ہوئی۔ آیت نمبر جی، اور اسی روایت میں فرمایا وَهُوَ الْكَلِمَةُ الَّتِي أَلْزَمَهَا اللَّهُ الْمُتَّقِينَ، أَلْزَمَهَا اللَّهُ الْمُتَّقِينَ، تو کہا کہ یہی وہ کلمہ ہے جس کو صاحب تقوی لوگوں نے اپنے لیے لازم قرار دیا ہے۔ فَمَنْ أَحَبَّهَا فَقَدْ أَحَبَّنِي، اے رسول جو علی سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، یعنی اس کلمہ تقوی سے محبت کی، یعنی وہ کلمہ تقوی کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُ فَقَدْ أَبْغَضَنِي، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ فَبَشِّرْهُ بِذَلِكَ، تو یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب یعنی یہ بشارت آپ علی کو بھی دے دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے فضل اور شان اور عظمت کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ یہاں تھا آیت نمبر 26، آیت نمبر 27۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ کے خواب کو ذکر کیا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خواب تھا وہ حق پر مبنی تھا، جس کو سچ کر دکھایا۔ وہ خواب کیا تھا کہ سید رسول نے مدینے میں خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کے اعمال انجام دے رہا ہوں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ تو جب آپ اپنے لشکر اسلام کو لے کر کاروان اسلامی پہلا قافلہ جب عمرہ کے لیے آیا تھا، حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے روک دیا تھا، تو اس وقت مسلمانوں میں بہت جوش و خروش یہاں تک تھا کہ آگے نہیں جا رہے، تو کچھ لوگ حتیٰ کہ شک میں پڑ گئے کہ رسول اللہ نبی برحق بھی ہیں یا نہیں۔ حتیٰ کہ جو سید عبد الاعلیٰ المودودی نے اپنی کتاب تفہیم القرآن میں جلد 5 میں یہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بھی حالت شک میں تھے، اور وہ اپنی زندگی کے آخر وقت تک جو ہے وہ اللہ سے معافیہ مانگتے رہے اور صدقے خیرات کرتے رہے، یعنی میں رسول اللہ کے حق میں شک میں پڑ گئے۔ تو بہرحال یعنی امت جو ہے وہ شک میں پڑ گئی۔ تو جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 39 یعنی 39، تو اس میں یعنی انہوں نے ذکر کیا۔ تو یعنی اب مسلمان عمرے کے لیے نہیں جا رہے، یہ مسلمان شک میں ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ نے تو کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، ہم طواف کریں گے، تو یہ رسول اللہ نے علیہ باللہ جھوٹ بولا، یہ حالت شک میں پڑ گئی۔
تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی صورت میں اس خواب کو رویا صادقہ کہا کہ میرے نبی کا خواب سچا ہے، رسول کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو پھر جب حضرت عمر نے یہ کہا نا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں، سید رسول نے فرمایا میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے۔ تو اس وقت حضرت عمر کہتے ہیں ہاں آپ نے یہ نہیں کہا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ میں نے کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، ہم طواف کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ رسول اللہ کے اس خواب کی تعبیر کب ہوئی؟ 7 ہجری میں، یعنی اگلے سال پھر یہ خواب کی جو تھی وہ تعبیر سچی ثابت ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کے اس خواب کی تصدیق کی کہ میرا نبی جو ہے اس کا خواب سچ ہے، وہ جھوٹا خواب نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ آیت نمبر 28 کا پیغام کہ اللہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو اب دیکھیں کفار و مشرکین کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا یتیم عبداللہ، وہ تو رسول اللہ نہیں کہتے تھے، اس کی وفات کے ساتھ اس کا دین بھی مٹ جائے گا، اس کا کوئی وارث ہے نہیں، لہذا دین مٹ جائے گا۔ لیکن وہ ایک گمان رکھتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مجیدہ میں یہ بتایا کہ نہیں، بلکہ ہر دین پر اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے، یظہرہ علی الدین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دین پر اس کو غالب کرنا ہے۔ تو لہٰذا آج 1400 سال بعد دیکھیں تو دین اسلام کتنا پھیل چکا ہے، ہر طرف اسلام ہے، سنت ہے۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اس کا فریضہ بنتا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کو، قرآن کی تعلیمات کو، اخلاق اہل بیت کو، اخلاق محمد و آل محمد کو، اس کو عام کریں۔ اور یقیناً اس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں اپنی پاک سیرت دی ہے تو ہمیں اس کو اپنانا چاہیے۔ بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارے علاقے میں فلاں جگہ لوگ دشمن ہیں، ہماری مخالفت کرتے ہیں، ہمیں کام نہیں کرنے دیتے۔ ان لوگوں کو جواب جن کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، دیکھیں سید الرسل کو مشرکین پتھر مارتے تھے، گالم گلوچ دیتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی کمر پر جو ہے وہ اوجڑی پھینکی گئی، کتنی اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی۔ کیا رسول اللہ نے اپنا مشن اور ہدف چھوڑ دیا؟ سید الرسل نے تو پیغام ہدایت جاری رکھا۔ یہی ہمیں سیرت دی ہے کہ لوگوں کا راستہ بدلو، اپنا راستہ نہ بدلو۔ جس طرح وہ ہم پڑھتے ہیں نا اسکول کے میں بچپن سے وہ کتابوں میں کہ ایک بڑھیا گن پھینکتی تھی، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرنے گئے تھے؟ جب وہ بیمار، اس نے نہیں پھینکا تو کہاں گئے تھے؟ عیادت کرنے کے لیے۔ ہم نے یہ صرف پڑھا ہے، اس کو سمجھیں کیا پیغام دیا اس نے۔ رسول اللہ نے راستہ نہیں بدلا اس کے گند پھینکنے کے بعد، بلکہ اس کا راستہ بدل دیا۔ وہ کافرہ تھی، رسول کے اخلاق سے اس کا راستہ بدل دیا، وہ مومنہ بن گئی۔ یہ آپ اپنا راستہ نہ بدلیں، دنیا کا راستہ اپنے پاک اخلاق اور کردار سے بدلوا دیں، تب میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم۔ آخری آیت نمبر 29، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصحاب کی 5 صفات کو ذکر کیا جو تورات جیسی کتاب میں 1000 سال پہلے بیان ہوئی۔ یعنی رسول اللہ کے با ایمان اصحاب کا ذکر جو تورات میں ہوا تھا وہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، تاکہ یہ تورات میں تھے اور انجیل میں بھی بیان کیے۔ تو یعنی اس آیت میں جو اللہ نے 5 صفتیں بیان کی ہیں، کہا کہ یہ تورات میں تھی، اور ایک اور مثال دی، کہا یہ انجیل میں تھی۔ رسول اللہ کے اصحاب جو صاحبان ایمان تھے، جو با کردار تھے، تو لہٰذا پہلی بات اس میں قرآن کی اسی آیت میں، یعنی آخری آیت 29، آیت نمبر 29 سورہ فتح کی، جس میں آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو گویا اللہ نے اس میں رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی۔ کیوں دی؟ چونکہ صلح حدیبیہ میں سہیل بن عمرو جیسا جو ہے وہ مشرک
اور نامراد انسان نے رسول اللہ لکھنا ناپسند کیا تو اللہ نے اپنے حبیب کی رسالت کی گواہی قرآن میں دے دی۔ تو لہٰذا جو ہے اب یہ جہاں پر رسول اللہ کے جو اصحاب تھے ان کی 5 صفات بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات جو صفت بیان ہوئی ہے، اچھا یہ جو 5 صفات بیان ہوئی ہیں یہ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ یہ اصحاب رسول جو با ایمان با کردار تھے، جس کو اللہ نے قرآن میں پسند کیا، تو لہٰذا ہم سب کو پیغام دے دیا کہ ان 5 اوصاف کے مالک بن جاؤ۔ پہلی صفت کیا تھی؟ والذین معہ اشداء علی الکفار، رسول اللہ کے جو اصحاب ہیں وہ کافروں پہ سخت گیر تھے، کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے تھے۔ تو اب جو ہے رسول اللہ معہ، رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کا ساتھ ہونا 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے رسول اللہ کے ساتھ بدن کے اعتبار سے، اور ایک ہوتا ہے رسول اللہ کے ساتھ جسمانی اعتبار سے۔ رسول اللہ کے ساتھ بہت سارے لوگ بدنی اعتبار سے تھے، رسول اللہ کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ہیں جی، لیکن رسول اللہ کے کردار میں اور ان کے افعال میں نہیں تھے ان کے ساتھ۔ تو یہ بھی معیت ہے، تو ایسی معیت نہ ہو رسول اللہ کے ساتھ تو بیٹھیں، رسول اللہ کے ساتھ اٹھیں، ان کی صحبت اختیار کریں، لیکن ہمارا کردار ایسا نہ ہو کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بعض ایسے بھی تھے جو رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے اور رسول اللہ نے ان کو فرمایا تھا قوموا عنی، میری محفل سے اٹھ جاؤ۔ یہ بھی تو بیٹھنے والے تھے، تو نبی کی صحبت میں ہر بیٹھنے والا بھی لائق تعظیم نہیں ہے۔ منافق بھی بیٹھتے تھے، جو مدینہ میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو تھا وہ بھی تو بیٹھتا تھا۔ تو لہٰذا رسول کی جو معیت ہے وہ کیا ہے؟ روحانی، یعنی رسول کے ساتھ بیٹھے، دین اور ایمان اور اسلام اور پاک کردار کے ساتھ ہو۔ جب اتنا پاک کردار ہو، رسول اس کے ایمان پہ بھی راضی ہوں، اس کے کردار پہ بھی راضی ہوں، تو پھر آپ اپنی زبان وہی سے فرماتے ہیں السلمان منا اہل البیت۔ یہ ہے ایمان بھی اور کردار بھی۔ تو لہٰذا یہ جو ہے پہلی صفت کون سی ہے ان کے اندر؟ کہ وہ کافروں پر سخت ہے۔ دوسری صفت کا رحماء بینہم، رسول اللہ کے صحاب آپس میں مہربان، کیا ہیں؟ آپس میں مہربان ہیں۔ تو لہٰذا روایت امام علی علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد امام فرماتے ہیں کہ سید رسول نے زبان وحی سے فرمایا للمومن علی المومن 7 حقوق واجبہ، رسول اللہ فرماتے ہیں مومن کے مومن پہ 7 حق واجب ہے۔ مولا علی کی زبان 7 حق واجب ہے۔ کون سی؟ الاجلال لہ فی عینہ، مومن کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، یہ پہلا حق واجب ہے۔ کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ دوسرا والود لہ فی صدر، مومن کی دل میں محبت ہونی چاہیے، یہ دوسرا حق واجب ہے۔ مومن سے نفرت نہ ہو، قدورت نہ ہو، حتیٰ کہ بے دین اور فاسق ہے اس سے بھی محبت ہو۔ کیسی محبت ہو؟ کہ میں اس کو کسی طرح سے سدھاروں، یہ محبت ہو، نہ کہ اس کی برائیوں سے محبت ہو۔ برے لوگوں سے محبت کس بات میں رکھنی ہے؟ ان کی ہدایت اور سدھارنے میں، یہ محبت۔ رسول اللہ کو بھی یہی محبت تھی کہ یہ مشرک سدھر جائے، یہ کافر سدھر جائے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم بے دین لوگوں کے ساتھ ان کے ہم نوالا، ہم پیالہ بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں بننا چاہیے۔ اور تیسری چیز، تیسرا حق والمواساۃ لہ فی مالہ، مومن کا تیسرا حق جو واجب ہے مال سے اس کی مدد کریں اگر وہ ضرورت مند ہے۔ نمبر 4 وَأَن يُحَرِّمَ لَهُ غیبتہ، مومن کی غیبت اپنے اوپر حرام سمجھے۔ نمبر 5 وَأَن يَعُودَهُ فِي مَرَضِهِ، مومن بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جائے۔ نمبر 6 وَأَن يُشَيِّعَ جَنَازَتَهُ، وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوں۔ وَأَن لَا يَقُولَ فِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَّا خَيْرًا، سید رسول فرماتے ہیں مومن کا 7واں حق واجب یہ ہے مر جائے تو اس کی برائی نہ کرو، اب اس کو خیر سے یاد کرو۔ مرنے کے بعد برائیاں نہ کرو، وہ بڑا ایسا تھا، وہ فاسق تھا، وہ فلاں تھا، اس کی اچھائیاں یاد کرو۔ ہو سکتا ہے اللہ نے 40 مومنوں کی مغفرت کی دعا کے صدقے اس کو معاف کر دیا۔
ہم اس کی برائیاں ذکر کر کے اللہ کے مجرم بن رہے ہو، مومنوں کی برائیاں ذکر نہ کرو۔ یہ دو ہو گئی تھی۔ تیسری صفت آپ نے فرمایا، یعنی قرآن نے جو کہا کہ رسول اللہ کے اصحاب میں وہ ہمیشہ رکوع اور سجود میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کے اصحاب کی جو تیسری صفت ہے وہ کیا ہے؟ ہمیشہ رکوع اور سجود کرتے ہیں، قرآن کے مطابق وہ سجدے گزار ہیں، رکوع کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے نا کہ وہ خلیل خدا تھے۔ معصوم فرماتے ہیں ان کو اللہ نے خلیل اس لیے بنایا، وہ کثرت سے سجود کرتے تھے، سجدے گزار تھے۔ اگرچہ روایات میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ وہ کثرت سے محمد وآل محمد کی ذات پہ صلوات بھیجتے تھے۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل۔ روایت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور عرض کی، علمنی عملا یحبنی اللہ ویحبنی المخلوقون، یا رسول اللہ مجھے ایسے عمل کی تعلیم دیں جس سے مجھے اللہ بھی پسند کرے اور اللہ کے بندے بھی مجھے پسند کرے۔ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا عمل انجام دیں جس سے اللہ بھی ہمیں دوست رکھے اور لوگ بھی ہمیں دوست رکھیں؟ اور فرمایا وَيُسْرِيَ اللَّهُ مَالِي، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل دیں اللہ بھی پسند کرے، لوگ بھی پسند کریں اور اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے وَيُصِحُّ بَدَنِي، یا رسول اللہ میرا بدن صحت مند ہو، بیماریوں سے چھٹکارا مل جائے۔ وَيُطِيلُ عُمْرِي، اور اللہ مجھے لمبی زندگی دے۔ وَيُحْشَرُنِي مَعَكَ، اور یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ محشور ہو۔ دنیا اور آخرت کی سعادتیں چاہتا ہے، اللہ بھی راضی ہو اور لوگ بھی راضی ہوں، لوگ بھی پسند کریں اور صحت بھی مل جائے، مال بھی مل جائے، زندگی بھی لمبی ہو، اور قیامت والے دن رسول اللہ کے ساتھ بھی محشور ہو جاؤں۔ تو سید رسول نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ست و خصال تحتاج الی ست، تو نے 6 باتوں کا تقاضا کیا ہے نا، تو یہ 6 باتیں 6 چیزوں کا تقاضا کرتی ہیں۔ 6 چیز کام یعنی تو انجام دے دے، یہ تیری 6 دلی تمنائیں پوری ہو جائیں۔ کون سی یا رسول اللہ؟ فرماتے ہیں اذا اردت ان یحبک اللہ، آپ تو چاہتے ہیں نا اللہ تجھ سے محبت کرے، فرمایا فخف ہو واتقیہ، آپ نے فرمایا چاہتا ہے اللہ تجھ سے محبت کرے پھر خدا کا خوف دل میں رکھ اور تقوی الہی اپنا، پھر اللہ تجھے دوست رکھے گا۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُحِبَّكَ الْمَخْلُوقُونَ، اگر چاہتا ہے اللہ کے بندے تجھ سے محبت کریں تو پھر فَأَحْسِنْ إِلَيْهِمْ، پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ تو اچھائیاں اور بھلائیاں کر، ان کو دھوکہ اور فراڈ نہ دے بلکہ ان کے ساتھ بھلائیاں کر، فائدہ پہنچا ان کو۔ اور فرمایا وَارْفُضْ مَا فِي يَدَيْهِمْ، اور ان کے جو ہاتھ میں ہیں اس پر اپنی نظر نہ رکھ، ان کو چھوڑ دے، ان میں طمع اور لالچ نہ رکھ کہ ان کے پاس ہے تو اس کو میں کسی طرح سے ہتھیار لوں، تو پھر اللہ کی مخلوق تجھ سے محبت کرے گی۔ ان کے ساتھ بھلائی کر، ان کے جو ہاتھ میں ہے اس کی تمنا نہ کر، لہذا اللہ سے رکھے تمنا۔ نمبر 3 فرمایا وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُسْرِيَ اللَّهُ مَالَكَ، آپ نے فرمایا اگر چاہتا ہے اللہ تجھے مالدار کرے فَزَكِّهْ ہو، تو پھر تو اپنے مال کو پاک کر، خمس و زکوٰۃ ادا کر۔ ہم کہیں خمس و زکوٰۃ بھی ادا نہ کریں، بہن بھائیوں کا بھی حق کھا جائیں، لوگوں کا بھی حق کھا جائیں اور ہم امیر بن جائیں، امیر نہیں بنیں گے۔ رسول اللہ فرماتے امیر بننا چاہتے ہو مال کو پاک کرو۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُصِحَّ اللَّهُ بَدَنَكَ، اگر تو چاہتا ہے تیرا بدن صحیح ہو جائے، بیماریوں سے چھٹکارا مل جائے، فَأَكْثِرْ مِنَ الصَّدَقَةِ، پھر زیادہ صدقہ دیا کر، زیادہ صدقہ دینے سے انسان کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ نمبر 5 وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُطِيلَ اللَّهُ عُمْرَكَ، اگر چاہتا ہے تیری زندگی لمبی ہو، فَصِلْ، پھر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر، فَصِلْ ذوی ارحامک، اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی رکھ۔ صلہ رحمی رکھنے سے کیا ہوتی ہے؟ زندگی لمبی ہوتی ہے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ، آخری چیز فرمائی، أَن يُحْشَرَكَ اللَّهُ مَعَي،
اگر تو چاہتا ہے اللہ قیامت کے دن تجھے میرے ساتھ محشور کرے وَأَطِلِ السُّجُودِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اگر میرے ساتھ معشور ہونا چاہتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے کیا کر، لمبے سجدے کر۔ جو بندہ سجدہ ہی نہ کرے اور کہے میں تو نبی اور آل نبی مجھے بخشوا دیں گے، یہ بھول ہے، یہ گمان پالے ہوئے۔ چوتھی صفت اور پانچویں صفت بس مختصر کر رہا ہوں۔ چوتھی صفت ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اللہ کے فضل اور خوشنودی کی امید رکھتے ہیں، یعنی اللہ کا فضل اور خوشنودی ان کی نظر میں ہوتی ہے، وہ لوگوں کی خوشنودی نہیں رکھتے، ریاکاری نہیں کرتے، تو لہٰذا ہر عمل میں خلوص ہو۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام نے ہر شخص کو ایک اصول دیا، فرماتے ہیں ریاکار کی 3 علامتیں ہیں، خود کو پہچانو، اپنے عمل سے پہلے دیکھو تم ریاکار ہو یا مخلص ہو۔ فرماتے ہیں جو بندہ لوگوں میں چست بن جائے وہ ریاکار ہے، ہر عمل میں دیکھو میں لوگوں میں چست ہوں، امام فرماتے ہیں یہ ریاکار، اور تنہائی میں سست ہو، اکیلا بیٹھا ہوا ہے نا گھر میں، نماز کا وقت ہو گیا موبائل میں لگا ہوا ہے، لوگوں میں ہے تو کیا کہے گا اول وقت میں نماز پڑھ، امام فرماتے ہیں یہ بندہ ریاکار ہے، تنہائی میں نماز کی پابندی نہیں کر رہا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لوگوں میں چست نظر آئے اعمال کو انجام دینے میں ایکٹیو، کہ میں بڑا متحرک ہوں، نہیں، لوگوں میں چست اور تنہائی میں سست ہو، یہ ریاکار کے علامت، 2 علامتیں ہو گئی۔ نمبر 3، ریاکار وہ ہے جو عمل کرتا ہے پھر اس کے بعد یہ تمنا کرتا ہے کہ لوگ اس کام کی تعریف کریں، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اب دیکھیں ہم اپنی اصلاح کریں، حتیٰ کہ میرا یہ درس بھی ہو سکتا ہے، میں یہ درس دینے کے بعد کہوں کہ لوگ میری تعریف کریں، امام فرماتے ہیں اگر خدا گواہ اگر میری یہ اسی نیت آ گئی، میرا یہ درس آپ تو فائدہ کر گئے، گھاٹا اور نقصان میں نے اٹھایا، ریاکاری میری ہو گئی، یہ نقصان ہے۔ میں نے مسجد بنوا دی، اللہ نے توفیق دی مسجد بنوا دی، میں کہوں کہ اب لوگ میری تعریف کریں، دیکھو میں نے کتنا عظیم کام کیا، یہ ریاکاری۔ ہم نے امام بارگاہ بنوایا، ہم کہیں کہ لوگ میری تعریف کریں، یہ ریاکاری۔ ہم نے مدرسے کی، اللہ نے توفیق، اللہ توفیق دیتے، یاد رکھیں کبھی نہ کہیں میں نے مسجد بنوائی، میں نے مدرسہ بنوایا، میں نے امام بارگاہ بنوایا، میں نے نہ، ہم نے بالکل نہیں، جب تک اللہ ہمیں توفیق نہ دیتا ہم کچھ بھی نہ کر سکتے، ہر خیر کو خدا کی طرف پلٹا، تو لہٰذا لوگوں سے امید نہ رکھیں۔ اگر میرے اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں کسی کام پہ، یہ خلوص کے منافی ہے، یہ خوشنودی خدا نہیں ہے۔ 5ویں صفت تاسیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، رسول اللہ کے جو اصحاب تھے ان کے چہروں پہ سجدوں کے نشان ہوتے تھے، سجدے گزار۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مجھے چہرے ناپسند ہیں جن چہروں پہ سجدے کے نشان نہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، ہماری قوم فخر کرتی ہے پیشانی پہ سجدے کے نشان نہیں، ہم کسی اور نشانوں پہ، تو لہٰذا مولا علی علیہ السلام نے جن پیشانیوں کو پسند کیا، جن چہروں کو پسند کیے، کہا کہ سجدے کے نشان ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں میں مسافر بی بی شام، میں زوار مسافر بی بی شام، میں مولا حسین کا 14 مرتبہ کا زوار ہوں، میں یہ مولا حسین کا بہت بڑا عزادار ہوں۔ بے شک آپ زوار ہیں، عزادار ہیں، بے شک سعادت، زیارتیں بھی ثواب ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن یہ بتائیں یہ صرف زیارت کا حکم ملا ہے؟ مولا علی علیہ السلام تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں یہ جن پیشانیوں پہ سجدے کے نشان نہیں ہے، مجھے وہ پیشانی پسند نہیں ہے، اور مولا علی علیہ السلام کے پاس نجف میں جائیں، ہماری پیشانی پہ سجدے کے آثار نہ ہوں، نماز ہم نہ پڑھتے ہوں، اور میں کہوں مولا میں تو آپ کا 14 مرتبہ کا زوار ہوں، اور مولا علی کو ایسے زوار کا چہرہ پسند نہیں ہے۔ آپ اپنی زیارت پہ ناز نہ کرو، آپ ویسے بنو جیسی شکل مولا علی چاہتے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے، پروردگار ہم سب